have agreed to the Belarus, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan transport corridor to enhance our regional connectivity. خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سی پیک کی طرح ایک اور انقلابی اقدام، پاکستان اور قازقستان کا روس، بیلاروس، وسط ایشیائی ریاستوں اور افغانستان پر مشتمل ٹرانسپورٹ کوریڈور پر اتفاق۔ تاپی گیس پائپ لائن بحال کرنے کے لیے کوششوں کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور قازقستان کی اعلیٰ ترین قیادت کی ملاقات۔ باہمی تجارت کا حجم $1 ارب سے بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت 37 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ اسپورٹس اور تعلیم سے متعلق 3 سینٹرز کے قیام کی تختیوں کی نقاب کشائی بھی کی گئی۔ The dynamic development of Pakistan's defense industry is also well recognized globally. قازقستان کے صدر قاسم جومارت نے دفاعی شعبے میں پاکستان کی عمارت کو بے مثال قرار دے دیا۔ خطے میں امن کے لیے کوششوں کا بھی اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان صدر کو MOUs کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بھرپور کوششوں کی یقین دہانی کرا دی۔ باور کرایا کہ معاہدوں کے حقیقت کا روپ دھارنے سے معاشی اور ثقافتی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا مہمان صدر کے لیے نشان پاکستان کے اعزاز کا بھی اعلان۔ صدر قازقستان کا وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ۔ مہمان صدر کی آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان کے صدر سے کابینہ ارکان کا تعارف کرایا۔ مہمان صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے نے ICC میں ہلچل مچا دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کو منانے کے لیے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو میں آج آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گی۔ میچ شدید بارش سے متاثر ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا۔ کابینہ میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ کے اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکیہ سے عمان منتقل کر دیے گئے۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں جوہری مذاکرات ہوں گے۔ تہران نے 2 طرفہ مذاکرات اور بات چیت کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ Midnight hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پرامید۔ واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ ماضی میں بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جس کے بعد ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ پاکستان کو بھی ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مجوزہ بات چیت میں شرکت کا امکان۔ سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کی شرکت بھی متوقع۔ امریکہ کا بحر عرب میں اپنے بحری بیڑے کی جانب آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے آبنائے ہرمس میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا۔ بحری جہاز بغیر اجازت ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ وارننگ ملنے کے بعد علاقے سے نکل گیا۔ مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی فوج کا اسلحہ اور آلات TTP اور BLA کے دہشت گردوں کے زیر استعمال۔ CNE کا رپورٹر ہلاک، دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ دیکھ کر حیران۔ افغان سیکیورٹی فورسز کے دیے گئے ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگے؟ امریکی صحافی نے سوال اٹھا دیا۔
پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا دیرینہ موقف درست قرار۔ دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس 5ویں روز بھی معطل۔ کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس بھی معطلی کا شکار۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس اہلکار کے گھر پر حملہ، بچوں اور خواتین پر تشدد بھی کیا، پولیس اہلکار کو شہید کر دیا، رہائشی کمرہ بھی نظر آتش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ضلع کرم کا دورہ، متاثرین کے لیے امدادی پیکیج 1,10,000 سے بڑھا کر 2,30,000 روپے کرنے کا اعلان۔ تمام متاثرین کو ضلع خیبر کے متاثرین کے طرز پر امداد فراہم کی جائے گی۔ سہیل آفریدی کی فرقہ وارانہ اختلافات بھلا کر ترقی پر توجہ مرکوز رکھنے کی تلقین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ مسئلہ کشمیر پر تمام جماعتیں ہم آواز۔ جد و جہد آزادی میں پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی عوام سے بھرپور انداز میں یوم کشمیر منانے کی اپیل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 1 سال قبل مظفر آباد میں مسئلہ کشمیر پر بھارتی دباؤ کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان کیا۔ وادی جنت نظیر کی آزادی کے لیے 10 جنگیں لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سپہ سالار کے 2 ٹوک موقف سے کشمیریوں کے حوصلے بلند۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ مظفر آباد تشریف لائے۔ ایک ان کے یہاں پہ آنا بھی جو ہے وہ آر پار کشمیری جو ہیں ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب کشمیر تشریف لائے مظفر آباد کے اندر، انہوں نے ایک عزم کا ارادہ کیا کہ کشمیر کے لیے ہم نے بہت ساری جنگیں ماضی میں بھی لڑی ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی جتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں ہم لڑیں۔ جنرل اسپتال لاہور کی 4تھی منزل سے 25 سالہ لڑکی نے چھلانگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی لڑکی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ زخمی لڑکی کو سرجیکل ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کو تاحال حکومت سندھ کے TORs موصول نہ ہو سکے۔ TORs ملنے کے بعد ہی چیف جسٹس کمیشن کی سربراہی کے لیے جج کا تقرر کریں گے۔ ضلع کچہری لاہور میں سانحہ بھاٹی گیٹ کیس کی سماعت۔ عدالتی حکم پر جاں بحق خاتون کے والد اور شوہر عدالت کے روبرو پیش۔ مدعی کا ابھی تک امدادی رقم نہ ملنے کا شکوہ۔ گرفتار ملزمان کا پولیس پر دوران ریمانڈ نامناسب سلوک کا الزام۔ عدالت میں تفتیشی افسر کی سرزنش۔ گرفتار ملزمان مزید 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ بسنت منانے کی تیاریاں مکمل، لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ بازاروں میں پتنگوں اور ڈور خریدنے والوں کا رش، شہریوں کے لیے مہنگی اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا۔ شہری صرف QR کوڈ والی پتنگیں اور ڈور خریدیں۔ کمشنر لاہور کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ بسنت کی مناسبت سے نیا گانا ہٹ ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بسنت محفوظ بنانے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کا حکم۔ ریڈ زون والے پارکوں میں میڈیکل کیمپ سے قائم کیے جائیں۔ جسٹس ملک اویس خالد نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ چھتوں کو محفوظ کریں، جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج کہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رونقیں اسی طرح بحال رہیں تو آپ اگلے سال بھی یہ تہوار منائیں۔ تو اب ساری ذمہ داری حکومت کی اقدامات کے بعد لاہور کے شہریوں پہ ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور میں موچی دروازے کا دورہ۔ شہریوں اور دکانداروں سے محفوظ بسنت منانے پر تبادلہ خیال کیا۔ IG پنجاب کی بسنت فیسٹیول پر ضابطہ اخلاق کی پابندی یقینی بنانے کی اپیل۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی 10 رکنی اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ لاڑکانہ آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ سیلاب سے متاثرہ گاؤں کی بحالی کا مشاہدہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بریفنگ۔ اجے بنگا کا بحالی کے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ پاکستان کو اگلے 25 سال میں مزید 9 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی۔ کراچی کا بھی دورہ کروں گا۔ صدر ورلڈ بینک کی صحافیوں سے گفتگو۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا تقسیم کے معاہدے پر دستخط۔ یورپین کمیشن کی نمائندگی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایگری پیئر باسکو اور پاکستان کی نمائندگی سفیر رحیم حیات قریشی نے کی۔ بانی PTI اور دیگر کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ FIA نے کیس کا چالان مکمل کر لیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق جلد چالان عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا۔
केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके बहादुराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। मुलजिमान शहरी से 200 तोला सोना और $1 लाख लूट कर फरार। शहरी ने टीपू सुल्तान रोड पर बैंक से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी निकलवाए।